بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایکسٹرا فیٹس سے ہم کیسے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ موسٹلی ہمیں یہ چربی پیٹ کی طرف ہی دکھائی دیتی ہے۔ سبکوٹینیس فیٹس ایسی چربی کو کہتے ہیں جو ہماری سکن یعنی جلد کے نیچے ہوتی ہے۔ ویسرل فیٹس ایسی چربی کو کہتے ہیں جو پیٹ میں موجود آرگنز جیسے لبلبا جسے ہم انگریزی میں پینکریاس کہتے ہیں، جگر جسے ہم انگریزی میں لیور کہتے ہیں، ان کے ارد گرد ہوتی ہے۔ یہ کافی اندرونی چربی کی تہہ ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسل سے بھی اندر کی طرف ہوتی ہے۔ ویسرل فیٹ سے ہمیں کون کون سی بیماریاں عام طور پر لگ سکتی ہیں، مثلاً دل کی بیماریاں، ورم یا سوجن، شوگر اور نیند کا نہ آنا وغیرہ۔ انسان اعصابی تناؤ کا بھی اکثر شکار ہو جاتا ہے۔ ویسرل فیٹس کی بڑی وجوہات عام طور پر کون سی ہیں؟ الکوحل یا شراب کا پینا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، سوڈا کا استعمال، بہت زیادہ سٹریس لینا، شوگر ہو جانا، بازار کی اور پروسیس فوڈ کا استعمال کرنا، میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانا، بیکری کی پروڈکٹس کا استعمال کرنا، سفید چاول کا بہت زیادہ استعمال کرنا ویسرل فیٹس کی بڑی وجوہات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹریس کیسے ویسرل فیٹس کو بڑھاتا ہے؟ جب ہم کسی بھی قسم کے سٹریس میں ہوتے ہیں، ہماری باڈی ایک ہارمون جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں وہ زیادہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے جگر خون میں زیادہ شوگر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس شوگر کو کم کرنے کے لیے انسولین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں دوبارہ جلدی بھوک لگ جاتی ہے اور ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کھانے میں موجود فیٹس پھر ہمارے جسم میں مختلف آرگنز کے ارد گرد فیٹس کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سٹریس کی وجہ سے اکثر میٹھے کی کریونگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے بھی بیلی کے اندر فیٹس جمع ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ موٹے لوگ ہی ویسرل فیٹس کا شکار ہوں، پتلے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی کمر کے انچز کو میئر کر لیں تو ہم ویسرل فیٹس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عورتوں میں ویسٹ کی 35 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور مردوں میں 40 سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کیا خوراک کھانی چاہیے جس سے ویسرل فیٹس 1 ماہ کے اندر ہی کم ہو جائے، یعنی ہم اس چربی سے 1 ماہ کے اندر جان چھڑوا لیں؟ کوشش کریں لیموں کا استعمال کریں، فش کھائیں، بلیک کافی لیں لیکن چینی کے بغیر لیں، بادام کھائیں، نٹس کھائیں، اولیو آئل کا استعمال کریں۔ ایسی خوراک کھائیں جس میں فائبر بہت زیادہ ہو۔ بازار کی تلی ہوئی اور پروسیس فوڈ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ چینی کا استعمال کم کرنے سے انسولین بھی کم ایکٹیو ہوگی اور فیٹس بھی پھر کم سٹور ہوں گے۔ ایکسرسائز کریں تاکہ کیلوریز برن ہوں اور باڈی کا جو میٹابولزم ہے وہ بھی تیز ہو جائے۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں اور ریلیکس رہیں تاکہ کورٹیسول جو کہ سٹریس ہارمون ہے وہ کم سے کم باڈی سے پروڈیوس ہو۔ کوشش کریں کہ ایسی ڈائٹ لیں جس میں پروٹین زیادہ ہو تاکہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ دیر تک بھرا رہے اور ہمیں جلدی جلدی بھوک نہ لگے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔